السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ آج ہمارے سیٹ کو کیا ہوا ہے, سیٹ کیوں تبدیل ہوا ہے. تو سیٹ اس لیے تبدیل ہوا ہے کیونکہ موسم تبدیل ہوا ہے. آج موسم بڑا خوشگوار ہے. لاہور کے اندر تھوڑی ہلکے پھلکی بارش بھی ہو رہی ہے. موسم کافی ابرآلود ہے, تو ہم نے سوچا کہ ذرا باہر جا کے موسم بھی انجوائے کرتے ہیں. ذرا آپ کے لیے بھی سینری کو تھوڑا سا جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ادھر چھوٹے سے اس لان میں بیٹھ کے ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. بہرحال بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور چھکا مارا ہے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے, اور یہ جو بی بی سی کی جو لڑکی آئی ہوئی تھی نا انٹرویو دینے کے لیے, مجھے پکی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یقین ہوگا کہ لفافہ لے لیا ہے تم نے, اس نے بھی لفافہ لے لیا ہے اور یہ بھی بک گئی ہے. یہ بھی اس نے بڑے سخت سوال کیے. اٹ واز اے ویری گڈ انٹرویو, اور میرے خیال میں بڑے اس لڑکی نے جو ہے وہ پرٹیننٹ قسم کے کویشچنس کیے. اس کے کاؤنٹر کویشچنس بھی بہت اچھے تھے اور لگ نہیں رہا تھا. عام طور پہ میں ہمیشہ یہ جو فورن جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, یہ چونکہ باہر سے آتے ہیں, تو نسبتاً کسی بھی فورن جرنلسٹ کے لیے اس کا جو لوکل جرنلسٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ زمینی حقائق کے حوالے سے وہ اتنی معلومات نہیں رکھتا یا رکھتی. تو اکثر اوقات ان کے جو کویشچنز ہوتے ہیں نا وہ اس میں جھول بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس لڑکی نے جو کویشچنز کیے, آئی تھنک دے ور ویری گڈ کویشچنز, اور اس نے جو فالو اپ کویشچنز کیے وہ بھی بہت اچھے. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو ذرا تفصیل سے بیٹھ کر ڈسکس کرتا ہوں. لیکن ایک اور خبر جس کے حوالے سے اب ایک کانٹرڈکشن آئی ہے سامنے, وہ ہے قادر پٹیل صاحب نے ایک جو پریس کانفرنس کی تھی اور عمران خان صاحب کے اس میں خون کے نمونے اور پیشاب کے نمونوں کے حوالے سے جو مختلف انہوں نے الزامات لگا دیے تھے, جو میری نظر میں ایک بڑی ہی ان نیسیسری ایکسرسائز تھی. مجھے نہیں پتا کہ کس شہزادہ نے جو ہے وہ وزیر صحت کو یہ تجویز دی تھی کہ جناب آپ اس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں. اب اس میں ایک جو کاؤنٹر پوائنٹ آیا ہے اس کے اندر, وہ انصار عباسی صاحب کی آج یہ خبر آئی ہے جنگ کے اندر, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب کے پاس عمران خان صاحب کے خون اور پیشاب کے جو نمونے کی رپورٹ جو دستیاب ہے اس میں کوکین یا شراب کے استعمال کا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے. اور بیورو کے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ جی عمران خان کی میڈیکل رپورٹ ان الزامات کی توثیق نہیں کرتی جو وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے چند روز قبل عائد کیے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ میڈیکل اس ذریعے نے وہ میڈیکل رپورٹس پڑھی ہیں. الزامات کی برعکس رپورٹ کے مطابق عمران خان کی صحت کے تمام اشاریے نارمل ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا کہ اس میں بیٹھ کے انگزائٹی کے اوپر باتیں لکھی ہوئی تھی اور یہ دماغی توازن میں. تب پتہ نہیں کون بیوقوف تھا جس نے حکومت کو جو ہے وہ اس قسم کا آئیڈیا دیا. میں ابھی ویسے تھوڑی دیر میں یہ حکومت جو ہے وہ کتنی کو بیوقوفیاں کر رہی ہے, میں بھی تھوڑی دیر میں ذرا اس کے اوپر بھی بات کروں گا, کیسے کیسے چھکے مارتے ہیں یہ لوگ, ذرا اس کے اوپر بھی میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو میڈیکل رپورٹ سے کنسرننگ ہے, عبدالقادر پٹیل کو تو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس عمران خان صاحب کی جانب سے بھیجا جا چکا ہے. اب ایک اور نوٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ان ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے. وہ ڈاکٹرز جنہوں نے وہ رپورٹ بنائی تھی عمران خان صاحب نے, ان کو بھی جو ہے وہ نوٹسز بھجوا دیے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر رضوان سے جعلی اور من گھڑت میڈیکل رپورٹ تیار کرنے پر 10 ارب روپے ہرجانے کا میں دعویٰ کرتا ہوں. ڈاکٹر رضوان عمران خان سے غیر مشروط معافی مانگے اور بین الاقوامی اور بین الاقوامی میڈیا میں اسے نشر کریں. 14 روز کے اندر جو ہے وہ معافی مانگے, ورنہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. تو یہ نوٹس جو ہے وہ ان کو بھی بھجوایا گیا ہے. ویسے میں اس میں ایک اور اینگل ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ وہ جو عمر فاروق کا معاملہ تھا, وہ جس نے وہ گھڑی وغیرہ لی تھی, اور شاہ زیب خان زادہ جنہوں نے ایکچولی پروگرام میں سب سے پہلے عمر فاروق کو لیا تھا, اس حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑی تڑیاں لگائی تھی, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, یہ ادھر بھی سو کر دوں گا, ادھر بھی سو کر دوں گا. اس معاملے کا کچھ پتہ ہی نہیں لگا وہ کدھر گیا معاملہ. تو عمران خان صاحب نارملی جس کو انہوں نے رگڑنا ہوتا ہے نا, جس کو چھوڑنا نہیں ہوتا, اس کے اندر اس کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اس کو بندے کو نوٹس مل جاتا ہے. لیکن باقی کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ صرف اور صرف تڑیاں چھڑیاں جو لگائی جاتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں. ویسے میں چونکہ بیوقوفیوں کی بات کر رہا ہوں, تو ایک اور بیوقوفی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور یہ بیوقوفی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کی ہے. یہ جو آپ نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے, یہ کوئی بندہ ہے عامر سہیل, یہ وہ اوپننگ بیٹسمین عامر سہیل نہیں ہے, کوئی اور عامر سہیل ہے, اس کو جو ہے وہ انسٹاگرام کا جناب کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے. آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوٹیفکیشن بہت زیادہ چل رہا ہے. اب یہ پیچھے آپ پتہ نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں, یہ میرے طوطے ہیں میرے جو بول رہے ہیں, یہ طوطے بھی کبھی کبھار خبریں لے آتے ہیں, کبوتر بھی لاتے ہیں, تو یہ طوطے بھی کبھی کبھار خبریں جو ہیں وہ لے آتے ہیں. خیر, تو میں بات کر رہا تھا مسلم لیگ نون کے اس کوآرڈینیٹر کی, جو انہوں نے ایک نیا کوآرڈینیٹر رکھا ہے.
پی ایم اس کو انسٹاگرام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس شخص کے 1000 اپنے فالوور بھی نہیں ہیں انسٹاگرام کے اوپر. 1000 صرف 1000 انسٹاگرام کے اوپر فالوورز ان کے نہیں ہیں. اور ہم نے جب چیک کیا اس شخص کا اکاؤنٹ تو ایکچولی اس کو اکاؤنٹ کھولے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے. 1 سال بھی نہیں ہوا ہے اور اس کو انہوں نے اپنا انسٹاگرام کا کوآرڈینیٹر بنا دیا. مطلب میں وہی ان سے بات کرتا ہوں کہ تسی نہ ہی کرو, تہاڈے کو نہیں ہونا. وہ اکثر میم چلتی ہے نا, بیٹا تم سے نہیں ہوگا, تم نہ کیا کرو, نہ اس قسم کے پنگے لیا کرو, تم اور کام کو نہ ٹھیک کرنے کے بجائے خراب کر دیتے ہو. تو مسلم لیگ نون کی جو سب سے کمزوری ہے نا, وہ جس طرح ایک اونٹ کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک کے اندر اگر چونٹی گھس جائے تو اونٹ بیچارہ جو ہے نا بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے. تو نون لیگ کی بھی جو ہے نا وہ سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ سوشل میڈیا. تسی نہ کریا کرو, تہاڈی مہربانی. تسی بریانیاں کھلایا کرو, تسی لوکاں نوں بیٹھ کے جڑا ہے وہ لارے لپے دیا کرو, دیکھو دیکھو شیر آیا اس پہ بھنگڑے ڈال لیے, بس اینا جا کام کریا کرو. اس سے ادھر ادھر کھبے سجے نہ جایا کریں. یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا وہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. I have to say you have a pathetic social media team, absolutely pathetic. یقین کیجئے کہ میں یہ جماعت اسلامی ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, JUFA ہوگی, وہ لوگ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں بجائے ان لوگوں کے جو انہوں نے سوشل میڈیا کے لیے رکھے ہیں. اور مجھے حیرانگی کی بات اس بات پہ بھی ہے کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے جو ہے وہ لگاتار ایک بیڈ ریزلٹس دیکھ کے اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے, کہنا ہے یار بس انف از انف, وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ان کو شرم بھی نہیں آتی. اب یہ جو بندہ ہے عامر سہیل جس کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے, میں اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر, تو طلال چودھری کے ساتھ تصویریں تھیں. تو مجھے پتہ لگا, میں نے تھوڑے سے اپنے کبوتر جڑے ایک دو طوطے بھی جڑے نا وہ میں 180H سوشل میڈیا کے لیے ہم نے ادھر بھجوائے کہ ذرا پتہ تو کرائے چکر گیا. تو پتہ لگا کہ جناب ان کی سوشل میڈیا ٹیمز کے اندر نا زیادہ تر پرچیاں گھسی ہوئی ہیں. زیادہ تر وہ کوئی کسی کا پھوپھی کا پتر ہے, کوئی کسی کی خالہ کا پتر ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کی بہن ہے. اسی چکر میں جو ہے وہ سارے عہدے جو ہیں وہ اس طرح بانٹے ہوئے ہیں. وہ لوگ جن کو ایکچولی سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہے وہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی. زیادہ تر ایسے لوگوں کے اوپر ہی انحصار کیا جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے اگر آپ مطلب اٹھا کے دیکھ لیں تو کون ہے اس وقت سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ مریم اورنگزیب ہیں وفاق کے اندر, اور پنجاب کے اندر جو ہیں عظمہ بخاری ہیں. تو کریڈٹ دیجئے دونوں خواتین کو جا کے, کیونکہ ظاہری بات ہے سب سے سینٹرل عہدے تو ان دونوں کے پاس ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی اگر بیڑا غرق ہوا ہے تو ان دونوں خواتین کو یوں کر کے جا کے سلوٹ ضرور کیجیے گا. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ دیگر خبروں کی طرف, وہ بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے جناب ایک انٹرویو دیا ہے BBC کو, وہ جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا. خاتون کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا, موسٹ پروبیبلی نون لیگ سے اس نے لفافہ ہی لیا ہوگا, مطلب جس طرح عمران خان صاحب سے جس قسم کے اس نے سوال کیے ہیں. لیکن جو کویشچنز ہیں اس میں عمران خان صاحب نے ایک جگہ پہ جواب دیتے دیتے اپنے ورکروں کو, اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو رگڑ دیا. وہ اتنے غصے میں آگے, ایک تو ویسے اس پورے انٹرویو کے اندر لگ رہا تھا کہ از ویری انکمفرٹیبل, اور وہ لڑکی, وہ بیچاری ننھی منی سی لڑکی جو ہے اس سے بڑے اگریسو طریقے سے وہ بات کر رہے. تو میں خان صاحب اپنی عمر دا تو عہدی عمر دا کو لحاظ ہی کر لو. مانا کہ آپ یوتھ کی پارٹی ہیں لیکن اب آپ یوتھ نہیں رہے ہوئے, آپ ایک اچھے خاصے مطلب عمر رسیدہ انسان ہیں, 70 سے اوپر آپ کی عمر ہو چکی ہے. وہ چھوٹی سی بچی تھی جس سے آپ اتنا اگریسو ہو رہے تھے. ذرا میں سوال جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا انٹریکشن پتہ لگے کہ یہ انٹریکشن کس طرح سے تھا. یہ طوطے نہیں چپ کریں گے, یہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے, یہاں پہ طوطے بار بار بولتے رہیں گے. اچھا جی, یہاں پہ سوال ہوا جی کہ یو سیڈ دیٹ یو وانٹ ٹو ہیو دیز ڈسکشنز, یعنی کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو ہیو نیگوسیشنز, یور پوزیشن ناؤ از سبسٹینشلی ویکر دین اٹ واز اے منتھ اگو, سو واٹ از اٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو آفر دیٹ یو کین پٹ آن دا ٹیبل ناؤ دیٹ یو ڈنٹ پٹ آن اے ٹیبل اے منتھ اگو. انہوں نے کہا جی اب تو آپ کی پوزیشن بڑی ویک ہو چکی ہوئی ہے, اب آپ ٹیبل کے اوپر کیا رکھیں گے, کیا مذاکرات کریں گے, کس بات کے اوپر مذاکرات کریں گے, کیا ہے کیا آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے. گستاخ عورت ہے نا, گستاخ, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ دا گریٹ خان سے انٹرویو کر رہی ہے. خان صاحب نے جواب دیا, لک the moment my position will be weak when I lose my voters, my vote. Bank political party weakens when it doesn't have, when it starts its vote bank starts shrinking. I mean, if you think it's a big crisis for me, I don't. The fact that the country is now receded from democracy, we are basically facing a martial law. انہوں نے کہا بنیادی طور پہ تو مارشل لاء لگ چکا ہوا ہے ملک کے اندر. تو میں اس وقت اپنے آپ کو کمزور محسوس کروں گا اگر میرا ووٹ بینک کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو چل کرنی کڑیے, میرا ووٹ بینک جو ہے وہ بالکل قائم دائم ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں, میری پوزیشن ویک نہیں ہے. تو یہ اچھا جواب تھا ویسے خان صاحب کا, میں آئی مسٹ سے. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی بٹ واٹ آر یو گوئنگ ٹو پٹ آن دا ٹیبل فار دا ڈسکشنز, بیکاز دا نیگوسیشنز مین یو ہیو ٹو پٹ سم تھنگ فارورڈ.
اور بیوی بھی مصیبت پیچھے نہیں چھڑ دی. کچھ کہتی ہے کچھ تو آپ کو رکھنا پڑے گا نا ٹیبل کے اوپر, کس بات کے اوپر نیگوشیٹ کرنے لگے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں آئی ایم کیوریس, مجھے حیرانی ہے. واٹ آر دے گوئنگ ٹو اچیو فرام دس, یہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم کیوریس ٹو نو دیٹ دا کنٹری از سنکنگ بائی دا ڈے, وی ہیو دا ورسٹ اکنامک انڈیکیٹرز ان آور ہسٹری. ناؤ آئی ایم کیوریس ٹو نو ہاؤ ڈو دے تھنک دیٹ بائی اینڈ آئی مین دس بائی اینڈ آئی مین دا اسٹیبلشمنٹ دیٹ بائی گیٹنگ می آؤٹ آف دا ریس ہاؤ ول پاکستان بینیفٹ. میں جاننا چاہتا ہوں, میں صرف یہ پتہ کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے ریس سے نکال کے کیا ملے گا پاکستان کو. مجھے اگر تم نکال دو گے تو رہ پیچھے کی جانا ہے, ظاہری گل ہے. پوری دنیا تو خان صاحب ہی ہیں نا, مطلب یہاں پہ اس ملک کے اندر. تو اگر مجھے تم نکال دو گے, یہ اس وجہ سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. بھائی جان اس کے لیے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ملاقات تسی فکس کرو. عارف الوی صاحب کو اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر آپ کی ملاقات فکس کریں, جو چوری چھپے آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ کی تھی, اسی طرح کی ایک ملاقات فکس کریں. تو پوچھ لو جا گیا سوال, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ آپ کو ریس سے کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں. سمپل از دیٹ. پھر ان سے سوال ہوا کہ واٹ آر یو آفرنگ ٹاک سو دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. اور پھر کڑی یہی سوال کر دی بھی کہ بھائن تاڑے کول کی ہے دینا واسطے, اپنی بات کریں. تو وہ کہتے ہیں جی خان صاحب آئی ٹولڈ دیم یو کنونس می واٹ از بیسٹ فار پاکستان آئی ول اگری ود یو. اب مجھے منا لو اور اس کے بعد میں مان جاؤں گا, اور اس کے بعد کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہی اگر پاکستان کے لیے بہتر تو کوئی مسئلہ نہیں. اب مسئلہ یہ کہ خان صاحب نے منایا کون, ایوی تو مسئلہ ہے نا. خان صاحب نے بڑے بڑے پارٹی کے لیڈر نہیں منا سکتے. یہ جتنے بڑے تھے اسد عمر, یہ چودھری سرور, تو جہانگیر ترین, تو علیم خان, فواد چودھری, یہ نہیں منا سکے تو خان صاحب کو اور کس نے منانا ہے. خان صاحب کو میری نظر منانے والا صرف ایک ہی شخص ہے, ایک خاتون, بس. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں منا سکتا. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی یور پارٹی ہیو سیڈ عمران خان از آر ریڈ لائن. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, آپ کی پارٹی کہتی ہے. دے ہیو سیڈ دس دیٹ فار منتھس, واٹ ڈز دیٹ مین. اور بی بی کہتی ہے کہ جی اس کا کیا مطلب ہے, یہ ریڈ لائن تسی لائی ہے اتنی دیر تو اتنے مہینے تو اسی سن رہے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, کیا مطلب ہے اس کا. خان صاحب کہتے ہیں that what it means is that sort of things that have happened in this country where there is no rule of law and they've been picking up people and all these cases against me, that if they think that they'll sit quietly and do nothing, if they shove me in the jail, there would be a reaction. ان کا مطلب ہے, میں تو سمجھاتا ہوں کڑیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے جیل میں ڈالا گیا تو پھر ریاکشن ہوگا, اسی ایسا نہیں چھٹا گے. تو ان سے سوال ہوا but you know that sounds to me like a threat. تو بی بی کہتی ہے کہ بھئی آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے آپ دھمکی دے رہے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ویل آئی ڈنٹ میک دا تھریٹ, اٹس the workers and the party members. میں نے تھوڑی دھمکی لگائی ہے, یہ دھمکی جو لگائی ہے یہ تو میرے پارٹی کے ورکروں نے اور لیڈروں نے لگائی ہے. مطلب خان صاحب نے 1 منٹ میں کھڑے کھلوتے جو ہے ان سب کو ڈمپ کر کے رکھ دیا کہ لو جی یہ میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو آگے سے جو ہے وہ آپ پھر اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جی یو کانٹ سیپریٹ یور سیلف آف بیکاز یو آر دا پارٹی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے آپ کو کس طرح اس ساری چیز سے الگ کر سکتے ہیں, آپ پارٹی کا حصہ ہیں, آپ پارٹی کے ممبر ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یو نو ویری ویل دیٹ دا رائٹ فار پیسفل پروٹیسٹ از پارٹ آف دا ڈیموکریسی اینڈ یور کانسٹیٹیوشن. کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ ہمارا حق ہے, تو ہم نے تو وہ کیا. تو سوال ہوا کہ بٹ اٹ وازنٹ پیسفل, لیکن وہ جو ہے وہ جو سارا جو احتجاج تھا وہ پرامن تو نہیں تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں نو وین واز اٹ ناٹ پیسفل ٹیل می, کہ جی کب یہ جو ہے وہ پرامن نہیں تھا. تو اس نے سوال کیا کہ جی آئی واز آؤٹ ان اسلام آباد ود پیپل who were speaking passionately about supporting you but were also using slingshots, throwing stones, holding very large sticks against the police. There are videos of your supporters who were part of the crowd, part of the group that were burning down military buildings. بی بی کہتی ہے میں نے خود اسلام آباد کے اندر دیکھا ہے, لوگوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہیں, غلیلے پکڑی ہوئی ہیں, بلڈنگز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پرامن تھا. تو آگے سے خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ it's not true, there should be an independent investigation. I have called for an investigation the day I got out of jail. There has to be an independent investigation who was involved in arson. کہ جی اس کی پوری طرح جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے. میں نہیں مانتا اس سارے رزلٹ کو, یہ جو رزلٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. پھر ان سے سوال ہوا what is the plan now? Your leadership has deserted you. Many of your party supporters are either in jail or very scared. So what exactly will you do? کہ جی اصل اب بتائیے کہ کرنا کیا ہے, پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تو جیلوں کے اندر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ویل فرسٹلی fill in all the positions of people who have left, so have younger blood, newer people coming in, and they'll probably get arrested too, because right now I mean
ہاؤ ڈو یو رن اے پارٹی لائک دیٹ کہ جی میرا پہلا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو جو ہے وہ میں جو ہماری جگہیں خالی ہو گئی ہیں وہاں پہ جو ہے اس کو میں فل ان کروں. تو یہ ساری چیز جو ہے خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ بتاتی ہے کہ خان صاحب نے 1 منٹ میں مطلب جو کچھ ان کے ورکروں نے کیا جا کے 9 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کارکنوں نے کیا ہے, رہنماؤں نے کیا ہے, میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے, ایویں میرے اوپر جو ہے وہ بات کو ڈال رہے ہو. یہ ہوتا ہے. اور یہ وہ ورکر تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ ورکر تھے جو دنیا جہان کے لوگوں سے لڑ پڑتے تھے 1 منٹ میں, وہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. خان صاحب غلطی کرتے تھے, خان صاحب کچھ بھی کہتے تھے, خان صاحب نے دنیا جہان کے یو ٹرن مارے, کچھ بھی کیا. یہ سارے کے سارے یہ وہی ورکر تھے جو 1 منٹ میں آگے آتے تھے اور کہتے تھے خبردار خان ساڈی ریڈ لائن ہے. خان صاحب نے ریڈ لائن پاڑ کے اتنے سٹتی آج. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے. وہ لوگ جو آج جیلوں کے اندر ہیں, خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا, میرا اس میں کیا قصور ہے. 1 منٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا دماغ ایکچولی میں نے خراب کیے تھے, میں نے اتنے سال لگا کے ان کے دماغ خراب کیا اور ان کو یہاں تک میں نے پہنچایا. تو یہ عمران خان صاحب کا جناب یہ انٹرویو تھا. یہاں پہ اب بارش شروع ہو گئی آپ سے بات کرتے کرتے ہی, تو اب میرے خیال میں یہیں پہ ویلاگ کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.